الله الرحمن الرحيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ کریم تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں اپنے محبوب کے اصحاب کا مقام بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں اصحاب رسول کا کتنا مقام ہے، کتنا شان ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ پاک نے کسی نبی کو ایسے صحابی عطا نہیں کیے جیسے عظیم الشان صحابی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیے ہیں. ہم محنت کر کے مکان بناتے ہیں، دکان بناتے ہیں، کارخانے بناتے ہیں. اللہ کے محبوب نے اللہ کریم کے کرم کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ محنت کر کے صحابہ کرام کی جماعت بنائی ہے. اللہ کے محبوب کی زندگی کی ساری کمائی اللہ کے محبوب کے صحابی، اللہ کے محبوب کی زندگی کی ساری محنت، ساری پونجی اللہ کے محبوب کے صحابی، اور اللہ کے محبوب کا لشکر اللہ کے محبوب کے صحابی، اللہ کے محبوب کی فوج اللہ کے محبوب کے صحابی، اللہ کے محبوب کی ملٹری جسے آپ کہتے ہیں یہ اللہ کے محبوب کے صحابی. فوج کے خلاف بولنے والا کیا ہوتا ہے؟ باغی. کہتے ہیں نہیں باغی ہے، فوج کے خلاف بولنے والا باغی. تو نبی کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بولے گا وہ نبی کا باغی ہوگا، کیونکہ نبی کے صحابہ کس کی فوج ہے؟ نبی کی فوج ہے. نبی کے صحابہ کے خلاف بولنے والا نبی کا باغی، نبی کا باغی اللہ کا باغی، اور اللہ کا باغی پکا جہنمی. اللہ کے محبوب کے اصحاب کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ یہ قرآن ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ اور نبی کا فرمان ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ اگر صحابہ کرام کو درمیان سے نکال لو، نہ قرآن ہم تک پہنچتا ہے، نہ نبی کا فرمان ہم تک پہنچتا ہے، تو ہم بھی مسلمان نہیں ہیں. پھر بھائیو، کچھ لوگ نبی کے صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، داڑیاں بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، اصحاب رسول پہ اعتراض، نکتہ چینی. تاریخ میں یہ لکھا ہے، تاریخ میں وہ لکھا ہے. اور میاں اس تاریخ کو تو ردی کی ٹوکری میں پھینک جو نبی کے صحابیوں کی توہین کرتی ہے. تاریخ کے اندر نبی کے صحابیوں کو نہ دیکھ، اگر دیکھنا ہے قرآن میں دیکھ، نبی کے صحابہ کو نبی کے فرمان میں دیکھ یہ کہ ان کے بارے اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول کیا کہتا ہے. چھوڑ لوگوں کو. تو اللہ کے محبوب کے چہرے کے گواہ اللہ کے نبی کے صحابی، اللہ کے محبوب کے آنکھوں کے گواہ اللہ کے محبوب کے صحابی، اللہ کے محبوب کے وضو کے گواہ، نماز کے گواہ، پوری زندگی کے گواہ نبی کے صحابی. کہاں جاؤ گے نبی کے صحابوں کو چھوڑ کر؟ اور اسی لیے بھائیو، حاکم کو اپنی رعایا سے اتنی محبت نہیں ہے
والد کو اولاد سے اتنی محبت نہیں ہے، استاد کو شاگرد سے اتنی محبت نہیں ہے، شیخ کو مریدوں سے اتنی محبت نہیں جتنی اللہ کے محبوب کو اپنے صحابیوں سے محبت تھی۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب اپنے صحابیوں کو جب دیکھتے مسکراتے، خوش ہوتے اپنے اصحاب کو دیکھ کے۔ اور صحابہ کرام بیان کرتے ہیں جب اللہ کے محبوب خوش ہوتے مسکراتے تو ہمیں ایسے معلوم ہوتا جیسے جنت کے 8 دروازے کھل کے نبی کے قدموں میں آ گئے ہیں۔ جنت ہمارے نبی کے مقابلے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جنت ہمارے نبی کی نوکر ہے، خادم ہے، جن قیامت کی منتیں کرے گی، یا رسول اللہ مجھ سے داخل ہو، مجھ میں داخل ہو جاؤ، مجھ میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن دن قیامت کے بھائیوں، اللہ کے محبوب نے جنت میں اکیلے نہیں جانا، دن قیامت کے اللہ کے محبوب نے جنت میں اپنی امت کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ لیکن نبی کا امتی بنو نا، پھر ہے نا۔ نبی کے ساتھ جنت میں جانے کے لیے کیا بننا پڑے گا؟ نبی کا امتی اور صحیح امتی۔ قبروں کو بھی پوجنا اور نبی کا امتی بھی بننا، شرک بھی کرنا، نبی کا امتی بھی بننا، بدعت بھی کرنا، نبی کا امتی بھی بننا، قرآن سے بھی دور رہنا، اس کو بھی پسند نہ کرنا، نبی کا امتی بھی بننا۔ اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کا صحیح امتی بنائے۔ مکے کے مشرک یہ کہتے تھے کہ اللہ کے محبوب ہم اس وجہ سے بھی آپ کی مجلس میں نہیں آتے کہ آپ کی مجلس میں یہ غریب مسکین آپ کے صحابی جو ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، ہمارے غلام ہیں، یہ آپ کے مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، تو ان کے اندر آگے بیٹھنا ہماری انسلٹ ہے۔ ہم سردار ہیں، چودھری ہیں، وڈیرے ہیں، ہمارا کوئی معیار ہے، سٹینڈرڈ ہے، سٹینڈرڈ کے لوگ ہیں ہم، تو ان میں آگے ہم بیٹھے، ہماری انسلٹ ہے، تو یہ ہماری، ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ ہاں ایک ہے طریقہ، جب ہم آپ کی مجلس میں آئیں تو آپ اپنے ان صحابیوں کو جو غریب مسکین اپنی مجلس سے اٹھا دیا کرو، پھر ہم بیٹھیں گے، پھر آپ کی بات بھی سنیں گے۔ تو بھائیو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک خواہش تھی، بہت بڑی خواہش تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ اللہ کے محبوب کی خواہش تھی، تو اللہ کے محبوب نے ارادہ فرمایا یہ جو میرے غریب مسکین صحابی ہیں تو میرے ہی ہیں، ان پہ تو قرآن کا رنگ اب ایسا چڑھ گیا ہے، اب یہ مجھ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اور انشاءاللہ بھائیو، اگر آپ پہ بھی قرآن کا رنگ چڑھ گیا نا، آپ انشاءاللہ ہر چیز کو چھوڑ دو گے، قرآن کو نہیں چھوڑو گے انشاءاللہ، موت تک نہیں چھوڑو گے۔ ارادہ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اگر اپنے غریب مسکین صحابیوں کو کسی وقت مجلس سے علیحدہ کر دیا جائے تو ان کی جگہ یہ مکے کے جو بڑے بڑے ہیں، وڈیرے ہیں، یہ آگے بیٹھے ہیں، تو میں پھر ان کو قرآن کی دعوت دوں، تو ہو سکتا ہے یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ جب یہ بڑے بڑے وڈیرے مسلمان ہو گئے، ان کو دیکھ کر اور لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اس طرح اسلام کی رونق و بہاروں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ کے محبوب نے یہ پکا ارادہ فرما لیا، پکا، کہ اپنے غریب مسکین صحابیوں کو کسی وقت علیحدہ کر دیا کہ تم ادھر جا کے بیٹھو، ان کی جگہ یہ وڈیرے بیٹھیں گے مکے کے۔ یہ پکا ارادہ ہو گیا میرے بھائیوں۔ سارے ارادے، ساری مرضیاں نبیوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، سب ارادے کس کے پورے ہوتے ہیں؟ اللہ کے پورے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، توجہ کرنا بھی انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، حاضر ہو کے بیٹھنا۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، محبوب ان کو اپنے سے دور نہ کرو، ان کو اپنے سے دور نہ کرو، اپنی مجلس سے نہ اٹھاؤ۔ کن کو؟ یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ کس کو پکارتے ہیں؟ بالغداۃ والعشی، صبح اور شام۔ یہ کس کو پکارتے ہیں؟ اپنے رب کو۔ اور غرض و غایت بیان کی قرآن میں کہ کیوں پکارتے ہیں؟ یریدون وجہہ،
تاکہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے، اس لیے پکارتے ہیں۔ بھائیو عقیدہ بناؤ، یہ نبی کے صحابی ہیں، غریب مسکین صحابی ہیں، یہ نبی کی موجودگی میں کس کو پکار رہے ہیں؟ بولو یارو، کس کو؟ پڑھ لو ترجمہ۔ پکارتے ہیں کہ کس کو؟ اپنے رب کو صبح و شام۔ کیوں پکارتے ہیں؟ یریدون وجہ، تاکہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے۔ نبی کی موجودگی میں نبی کے غریب مسکین صحابی کس کو پکار رہے ہیں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، نبی کو نہیں پکار رہے۔ یہ نہیں، نبی موجود ہے، جن کا حیات ہے نبی، لیکن کس کو پکار رہے؟ نبی کے صحابی اپنے رب کو پکار رہے، نبی کی موجودگی میں نبی کو نہیں پکار رہے۔ سورہ جن اٹھا کے دیکھو، قل انما ادعو ربی، محبوب کہہ دو کہ میں کسی کو نہیں پکارتا، میں تو کس کو پکارتا ہوں؟ اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ نبی کی موجودگی میں نبی کے صحابی بھی کس کو پکار رہے ہیں؟ رب کو پکار رہے ہیں۔ اللہ پاک نے حکم دیا، محبوب ان کو کہہ دو لوگوں کو، انما ادعو ربی، کہ میں کسی کو نہیں پکارتا، میں کس کو پکارتا ہوں؟ اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ ولا اشرک بہ احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرتا۔ نبی کے صحابی نبی کی موجودگی میں رب کو پکار رہے ہیں، نبی بھی کس کو پکار رہا ہے؟ رب کو پکار رہا ہے۔ نوح علیہ السلام اٹھاؤ 27واں پارہ، فدعا ربا، نوح نے اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں کمزور ہوں، میری مدد کر۔ اٹھاؤ 27واں پارہ سورہ قمر، اٹھاؤ 17واں پارہ، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّا، اور ایوب نبی نے جب کس کو پکارا؟ ربا، کس کو؟ نبی ولی کو نہیں پکارا، کس کو پکارا؟ اپنے رب کو پکارا۔ کیا؟ انی مسنی الضر، پروردگار تکلیف آ گئی ہے، تکلیف پہنچی ہے، درد نے تڑپا دیا، انت ارحم الراحمین، تجھ سے بہتر رحم کرنے والا ہو۔ 17واں پارہ، فنادا فی الظلمات، یونس نبی نے 3 اندھیروں میں کس کو پکارا؟ فنادا۔ کھاؤ قرآن۔ اور دن قیامت کے جنتی کہیں گے، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، سورہ طور 27واں پارہ، کہ ہم پہ اللہ نے احسان کر دیا، ہم کو اللہ نے جہنم کی گرم ہواؤں سے بچا لیا۔ کیوں بچایا؟ وجہ انا کنا من قبل ندعو، دنیا میں ہم اس کو پکارا کرتے تھے، اس رب کو پکارا کرتے، اس نے ہم کو جہنم کی گرم ہواؤں سے بچا لیا۔ تو جو رب کو پکارتی نہیں، یا رب کو ہی پکارتا ہے، نبیوں ولیوں کو ہی پکارتا ہے، تو پھر وہ کیسے جہنم کی گرم ہواؤں سے بچے گا؟ بچے گا تو وہ جو صرف کس کو پکارے گا؟ اور قرآن میں 24واں پارہ، ادعونی استجب لکم، وہ لوگوں مجھ کو پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اب میں نتیجہ لگاؤں، نکالنے ذرا حاضر رہنا۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھ کو پکارو، جنتی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اللہ نے گرم ہواؤں سے جہنم کو اس لیے بچایا کہ ہم اللہ کو پکارتے تھے دنیا کے اندر۔ نبی کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب کس کو پکار رہے ہیں؟ نبی کے صحابی نبی کی موجودگی میں کس کو پکار رہے ہیں؟ تو پھر ہم کو بھی کس کو پکارنا چاہیے؟ ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں ہم ہر دم پکارو یا رسول اللہ، یہ کہہ رہے ہیں۔ اب خود ہی آپ فیصلہ کرو، فتویٰ لگاؤ کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ نبی رب کو پکار رہے ہیں، نبی کے صحابی نبی کی موجودگی میں نبی کو نہیں پکار رہے، رب کو پکار رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ کو پکارو، تو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر دم پکارو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کو پکارو بس ہر وقت۔ میرے بھائیو، یہ قرآن کا جملہ نہیں ہے ہر دم پکارو یا رسول اللہ، قرآن کا جملہ نہیں ہے یہ، نہ حدیث کا جملہ ہے، نہ کسی صحابی کا قول ہے، نہ کسی امام کا قول ہے، نہ شیخ عبد القادر جیلانی کا قول ہے، نہ علی حجویری کا قول ہے، نہ بابا فرید کا قول ہے، یہ ولیوں کا قول نہیں ہے، یہ جملہ خود ہی بنایا ہوا ہے اور شرکیہ جملہ ہے مسلمانوں، یہ شرکیہ جملہ، ہر دم پکارو یا رسول اللہ۔ پکارنا کس کو ہوئے؟ پکار کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ رب کو پکارو، خوشی میں، صبح میں، شام میں، ہر وقت کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے۔ ما علیک من حسابہم من شیء، نہیں آپ پہ ان کے حساب سے کچھ، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہیں ہے آپ کے حساب سے ان کے کچھ۔ مطلب کیا ہے محبوب؟ آپ سے ان کا حساب نہیں لینا اور ان سے آپ کا حساب نہیں لینا۔ جب آپ سے ان کا حساب نہیں تو ان سے آپ کا حساب نہیں، پھر
مجلس سے نکالنے کا فائدہ کیا، دور کرنے کا فائدہ کیا؟ اللہ بڑا سخت جملہ آ گیا آگے، فتطردہم، اللہ اکبر کبیرہ۔ محبوب یہ مکے کے وڈیرے مشرک آپ کی مجلس میں آئیں یا نہ آئیں، یہ کلمہ پڑھیں نہ پڑھیں، یہ جائیں مریں جہنم میں، فتطردہم فتکون من الظالمین، آپ نے اپنے ان غریب صحابیوں کو اپنی مجلس سے دور نہیں کرنا۔ فتطردہم، اگر آپ نے ان مشرکوں کی وجہ سے ان کو مجلس سے نکال دیا، دور کر دیا، فتکون من الظالمین، اب کرو ظالمین کا کیا معنی کرو گے؟ آپ کس سے ہو جائیں گے؟ ظالمین لفظ آ رہا ہے۔ محبوب اگر ان وڈیروں کی وجہ سے آپ نے اپنے غریب مسکین صاحب پایا نا اللہ نے مول، قدر کی نا اللہ نے ایمان والوں کی، یہ نہ آئے جائیں جہنم میں مرے دفع ہو، نہ آئے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کی۔ آپ نے ان مشرکوں کی وجہ سے اپنے صحابیوں کو اپنی مجلس سے نہیں نکالنا، دور نہیں کرنا، اگر کر دیا ان کی وجہ سے فتکون من الظالمین، کرو مارا کیا کرو۔ یہ ہے نبی کے صحابہ، اتنا بھی برداشت نہیں کیا اللہ پاک نے۔ حالانکہ اگر اللہ کے محبوب دور کر بھی دیتے بھی جو کوئی بات نہیں، تو ادھر ہو جاؤ، یہ بڑے بڈیرے آئے ہیں یہ بات کریں گے، میں کہ یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، یہ کوئی انسلٹ والی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نام محسوس کر رہے تھے، ہمارا نبی جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ سن لے، اگر ایسے ہی مسلمان ہوتے تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ پاک نے یہ بات بھی برداشت نہیں کی کہ ان کی وجہ سے میرے جو غریب مسکین آپ کے صحابیوں کو کیوں نکالا جائے۔ تو جو لوگ صحابہ کرام اعتراض کر رہے ہیں، اب نکتہ چینی کر یہ ہے جی وہ ہے، وہ کیا بنے گا ان کا؟ اللہ نے اتنی بات بھی پسند نہیں فرمائی کہ ان وڈیروں کی وجہ سے محبوب اپنے صحابیوں کو اپنی وجہ سے دور نہیں کرنا، نکالنا نہیں ہے، یہ یہی رہیں، کوئی آئے آئے نہ آئے نہ آئے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فتکون من الظالمین، پھر آپ کیا ہو جاؤں گے؟ آپ نا انصافی کرنے والوں میں سے، یہ انصاف نہیں ہوگا میرے محبوب ہیں۔ یہ تیرے صحابی ہر چیز چھوڑ دی انہوں نے تیرے لیے، لیکن تیرے قدموں کو نہیں چھوڑا، میری توحید کو نہیں چھوڑا، قرآن کو نہیں چھوڑا۔ اب آپ ان کی وجہ سے، ان خنزیروں کی وجہ سے آپ ان کو نکال دیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ آپ کی مجلس میں ہی رہیں گے، وہ آئیں آئے نہ آئے نہ آئے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا، اسی طرح آزمایا ہم نے ان کے بعض کو بعض کے ساتھ۔ مطلب کیا ہے کہ اس طرح ابو ہم نے پہلے گمراہ امتوں کو، قوموں کو آزمایا، امتحان لیا۔ ہم نے مکہ کے مشرکوں کا آپ کے غریب صحابیوں کی وجہ سے امتحان لیا۔ وہ امتحان کیا ہے؟ لیقول، تاکہ یہ کہیں مکے کے مشرک وڈیرے، ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پہ ہمارے درمیان میں سے اللہ نے احسان کر دیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں؟ اگر اسلام ایک نعمت ہے پھر ان کو ملنی چاہیے تھی۔ کوئی حقیر لوگ، ذلیل لوگ، استغفر اللہ، جن کی کوئی معاشرے میں عزت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، اگر اسلام نعمت ہے تو پھر ان کو ملنا چاہیے تھا، احسان ان پہ ہونا چاہیے تھا۔ اگر اسلام ایک نعمت ہے تو پھر یہ ہم کو ملنی چاہیے تھی، ہم عزت والے لوگ ہیں، ہم اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں، ہمارا معیار ہے، ہمیں ملنی چاہیے تھی، تو ان کو ملنی چاہیے تھی۔ اسلام کی دولت ہے، ایک نعمت ہے، تو ہمیں ملنی چاہیے تھی۔ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ بالشاکرین، کیا نہیں جانتا اللہ شکر کرنے والوں کو؟ اللہ شکر کرنے والوں کو بھی جانتا ہے اور نہ شکری کرنے والوں کو بھی، اللہ سب کو جانتا ہے۔ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور جو اللہ کی نہ شکری کرتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ اللہ پاک سے ہم کلام ہوتے تھے، باتیں کرتے تھے، تو ایک دن طور پہ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جانے لگے، تو اس دور میں ایک امیر آدمی تھا، بہت امیر آدمی۔ تو اس نے کہا موسیٰ آپ اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہو تو میری ایک عرض ہے، وہ کر دینا اللہ پاک سے، اللہ تیرا فلاں بندہ یہ کہتا ہے، تو کہا یہ کہہ دینا کہ اللہ تو نے مجھے بہت کچھ دے دیا ہے، میری 7 پشتیں بھی کھاتی رہے نا تو ختم نہیں ہوگا، اتنا تم نے کوٹھے بھر دیے سونے کے ساتھ، مال و زر، دولت، بیوی بچے، ہر شے بے شمار، اللہ میرے حصے کا کسی اور کو دے دے، میرے حصے کا کسی اور کو دے، میرے پاس بہت اللہ تو نے دے دیا، بہت کرم ہے تیرا، ہر چیز بافر مقدار میرے پاس موجود ہے، اب کسی اور کو دے دے، یہ میری عرض کر دینا اللہ سے۔ تھوڑی دور گئے، ایک ملنگ پڑا تھا زمین پہ، اس نے اپنے وجود کو نا مٹی سے ڈھانکا ہوا تھا، ریت مٹی سے اپنے اوپر، اتنا چہرہ باقی تھا، باقی سب مٹی میں تھا۔ کہ موسیٰ
اللہ سے باتیں کرنے جا رہے میری عزبی کرتے ہیں کہ مجھے بھی کچھ دے، مجھے بھی کچھ عطا کرے. تو موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ کے دربار میں، باتیں ہوئیں. اللہ پاک نے کہا موسیٰ کو بات رہ تو نہیں گئی؟ حضرت اللہ کوئی بات فرما، وہ دو باتیں رہ نہیں گئی. وہ امیر آدمی کی بات ملنگ کی بات رہ نہیں گئی کہ ہاں یا اللہ وہ بھی. اللہ پاک نے فرمایا اس امیر آدمی سے کہنا کہ میری ناشکری کیا کرے، میری ناشکری کرے. اس ملنگ سے کہنا میرا شکر کرے پھر ملے گا، ناشکری کرے پھر یہ دولتیں یہ سب کچھ ختم ہو جائیں گی. ملنگ سے کہنا میرا شکر کرے پھر میری نعمتیں ملیں گی. موسیٰ علیہ السلام آئے امیر آدمی سے ملے کہ بھائی اللہ پاک کا تجھے یہ حکم ہے کہ تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تجھے اور دیتا ہے، پھر شکر کرتا ہے، پھر اور دیتا ہے، پھر شکر کرتا ہے. اور لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے اللہ کا، اللہ تمہیں زیادہ دے گا. تو تو نہ شکر ہی کر، پھر یہ نعمتیں ختم ہوگی. اتنی بات ہوئی امیر آدمی وہ بے ہوش ہو کے نرکشی کھا گر گیا کہ مجھے اللہ نے اتنا دیا میں اللہ کے شکر ہی کروں. بے ہوش ہو کے تڑپ کے زمین پہ گر گیا. ملنگ کے پاس ہے، ملنگ اسی طرح پڑا تھا مٹی میں کہ ملنگ صاحب اللہ کا شکر ادا کیا کرو. ملنگ نے کہا دیتا کہ میرے کا شکر ادا کرا، کیا دیا ہے میں؟ اللہ پاک نے غصہ کرے، اچھا تجھے پیدا کیا، انسان بنایا، کتا خنزیر نہیں بنا دیا تجھ کو، یہ اللہ کرم نہیں ہے؟ وہ جانور نہیں بنا دیا، تجھ کو انسان بنایا ہے. آنکھیں دی ہیں، کروڑوں روپے میں نہیں ملتی، کان دیے، دل دماغ ہر شے، کیا ہو جائے کپڑے کھانے کے امتحان کے کچھ نہیں دیے تو کیا ہوا؟ غصہ چڑھ گیا اللہ پاک. ہوا بھیجی سخت، جس نے ریل وغیرہ کی مٹی وہ ساری اڑا دی، اور ہوا پہ جو اٹھا کے باہر پھینک دیا، پہاڑوں کے اندر پھینک دیا. بھائیو اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اتنا دے کہ جس سے آدمی اللہ کو نہ بھولے، اتنی اولاد دے اللہ کو نہ بھولے، آخرت کو نہ بھولے. آدمی مال و دولت کی وجہ سے اللہ کو بھی بھول جائے، ایسی اولاد کا ہی دولت کا کوئی فائدہ نہیں. یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، علیہ اللہ بعالم بالشاکرین، اللہ شکر کرنے والوں کو بھی جانتا ہے، ناشکری کرنے والوں کو بھی جانتا ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، بابو بھی جب غریب مسکین صحابی آپ کے پاس آتے ہیں، الذین کون، یؤمنون بآیاتنا، یہ ہماری آیتوں میں کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. یہ آپ کے غریب مسکین صحابی جب آپ کے پاس آئیں، اور یہ کیا ہے، یہ صرف کیا ہے، یہ ہماری آیت پہ ایمان لاتے ہیں. فقل سلام علیکم، ان کو السلام علیکم کہو. حکم ہے کہ جو آئے وہ سلام کہے. لیکن بابو جب یہ تیرے صحابی تیرے پاس آئیں تو ان کو سلام کہے. یہ ہے مقام صحابہ کرام کا. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس یہاں کو آئے وہ کہے السلام علیکم، آپ نے نہیں کہنا، اس کا آپ کے آنے والے کا. اب یہ صحابی آپ کے پاس آئیں یہ نہ کہیں آپ کو، بلکہ کیا کہیں، آپ ان کو سلام کہیں، السلام علیکم، تم پہ اللہ کی سلامتی ہو. قرآن کے اندر دیکھو نبی کے صحابہ کیا ہے، کتنا مقام ہے. اللہ نے محبوب فرما رہا کہ آپ ان کو سلام کہیں، السلام علیکم جب یہ آپ کے پاس آئے. کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، لکھ لیا ہے تمہارے رب نے اپنے نفس پہ رحمت کو. یہ جملے کی تشریح پیچھے ہو گئی ہے. انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، بے شک جس نے کوئی عمل کیا تم میں سے، عمل برا جہالت کے ساتھ. جب بھی آدمی برا عمل کرتا ہے نا وہ جہالت کی وجہ سے ہی کرتا ہے. جہالت قصور آدمی کے آدمی پردے پڑ جاتے ہیں. ثم تاب من بعد، پھر اس کے بعد کیا کر لی اس نے، توبہ کر لی، واصلح، اپنے اعمال کی اصلاح کر لی. فَأَنَّهُ غَفُورٌ رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. ہاں جو کو گناہ کر کے توبہ استغفار کر لے، اپنے گناہ کی معافی مانگ لے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر کے اس پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں توحید کے دلائل. مطلب کیا کہ جس طرح ہم نے سورت کے اندر دلائل کے ساتھ شرک کو رد کیا ہے، اسی طرح ہم تفصیل کے ساتھ کھول کھول کے اپنی توحید کے دلائل بھی بیان کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ واضح ہو جائے راستہ مجرموں کا، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صراط مستقیم یہ ہے، مجرموں کا راستہ یہ ہے. اب جس کی مرضی ہے صراط مستقیم پہ چلے، جس کی مرضی ہے مجرموں کے راستے پہ چلے.
بس میری طبیعت کچھ خراب ہے، بس آج اتنی ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، اور نہ دور کریں ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو بالغداة والعشی، صبح اور شام، یریدون وجہ، وہ اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں رضا کو، ما علیک من حساب، نہیں آپ ان کا حساب سے کچھ، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہیں ہے آپ کے حساب سے ان پہ کچھ، فتطردہم، پس اگر آپ نے ان کو دور کر دیا، فتکون من الظالمین، پس آپ ناانصافوں میں سے ہو جائیں گے، ناانصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَا، اسی طرح امتحان لیا ہم نے ان کے بعض کا ساتھ بعض کے لیے، قول تاکہ کہیں اولئک من اللہ علیہم من بیننا، کیا وہی لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ نے احسان کیا ہمارے درمیان میں سے، ان پہ اللہ نے احسان کرنا تھا، ان کو اسلام کی دولت دینی تھی، اگر یہ اسلام کی دولت دی، ہم عزت والے لوگ ہیں تو ہمیں ملتی، ان حقیر لوگوں کو جن کو کوئی مقام نہیں پھیلی ان کو اللہ نے اسلام دے دیا، یار اسلام جو ہے یہ نعمت نہیں ہے، اگر ہوتی ہمیں ملتی نعمت، اسلام نعمت ہی نہیں ہے کوئی۔ علیہ صلی اللہ بعلم بالشاہ، کیا نہیں جانتا اللہ شکر کرنے والوں کو۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، جب یہ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس ایمان لاتے ہیں ساتھ ہماری آیت کی، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، بس آپ کہیں سلام ہو تم پہ، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، لکھ دیا تمہارے رب نے اپنے نفس پہ رحمت کو، انه من عمل به، جسے عمل کیا تم میں سے پورا یہ حالت انسان حالت کے متاع میں بعدی، یہ توبہ کی بات، اس کے بعد صلاح و اصلاح کر لیا اپنے اعمال کی، فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم اپنی توحید کے دلائل، وَلِتَسْتَبِينَ السَّبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا رستہ واضح ہو جائے، پتہ لگ جائے کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا رستہ ہے، اور مجرموں کا رستہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، جزاکم اللہ خیر۔ جی